ظلم برداشت سے تجاوز کر گیا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، ایک دور وہ بھی آیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر آپ غار کے اندر جا کر ٹھہرے۔ بڑا مشکل وقت تھا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، غار کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہوا کہ ایک بکریاں چرانے والا آیا۔ حضور نے جب بکریاں چرانے والے کو دیکھا نا تو ارشاد فرمایا، یا رائی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ دودھ۔ بکریاں چرانے والے کا مقدر جاگ گیا، کہنے لگا جناب یہ بکریاں میں چراتا ہوں، اس میں سے ایک بکری میری ہے جس سے میں نے اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، تو باقی ساری بکریوں کا جو دودھ ہے نا وہ مالک کا ہے، ایک بکری ہے وہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ محبوب فرمایا لے آؤ۔ تنقید نہیں کرتا لیکن سمجھنے کے لیے ہے، بات بڑی اہم ہے۔ اگر علم بندے کو ایسا حاصل ہو کہ جس علم کی وجہ سے بندہ نبی کو اپنے جیسا کہنے لگ پڑے نا، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم وبال بن جاتا ہے۔ اللہ سے علم نافع کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دینے والا علم، العلم ينتفع به، جس کے ذریعے لوگ نفع حاصل کریں، بندہ خود نفع حاصل کرے، ایسا علم ہو۔ اگر ایسا علم آئے نا کہ بندہ نبی کو اپنے جیسا کہنے لگ پڑے تو ان کے لیے یہ مثال، یہ جو آگے واقعہ ہے نا وہ بڑی دلیل ہے۔ وہ غلام آیا بکری لے کر، محبوب نے اس کا دودھ دھویا، دودھ نکالا، خود پیا، پھر دودھ نکالا ابو بکر کو دیا، پھر دودھ نکالا اس غلام کو دیا، غلام نے بھی سیر ہو کے پی لیا، حضور نے بھی پی لیا، ابو بکر نے بھی سیر ہو کر پی لیا۔ لیکن وہ غلام کہتا جب میں نے بکری کے تھنوں کی جانب دیکھا نا دودھ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب جو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، میں تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنی بات ہی کہوں گا، اگر نبی آپ کے جیسا ہے، اگر نبی انسان ہے آپ کے اور میرے جیسے، انسان تو ہیں ان کی بشریت کا انکار نہیں ہے، آپ کے اور میرے جیسے انسان ہیں، تو نبی نے تو انگلیوں سے چشمے جاری کیے تھے، تم بغیر بول کے پانی نکال کے دکھا دو۔ اگر اتنا ہی تمہیں مان ہے تو میں تو یہی کہوں گا بشر نہیں، وہ عظمت بشر ہے۔ اب وہ غلام معجزہ تو دیکھ ہی چکا تھا، اب حضور نے اس غلام کو کہا حل لک من اسلام، اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ حضور کا والضحیٰ جیسا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی حضور کی زلفیں دیکھتا ہے، وہ گورڈے شریف سے پیر علی شاہ صاحب بول اٹھے، مکھ چند بدر شاہ شانی، ذوق کے ساتھ سارے پڑھیں یار، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ وہ حضور کے حسن و جمال کے ذوق سے جب باہر نکلا نا، اب معجزہ بھی موجود ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والا، عام بندہ ایسے نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ جس دودھ کو پی کر شہر ہوتا ہے، 3 بندوں نے پی لیا لیکن اس دودھ میں برکت ہو گئی، عام بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ عاجز کرنے والا ہے۔ معجزہ بھی دیکھ رہا ہے، سونے کا حسن و جمال بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ غلام تڑپ کر بول اٹھا، کہنے لگا جو اتنا سونا ہے نا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا جیسے آپ دکھتے ہیں نا تو آپ کا یہ دکھنا ہی آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے، ہاں اب اور بات نہ کریں، مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لیں۔ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں تھی، لوگوں کے لیے تو وہ ایک کالے رنگ کا ایک حبشی غلام تھا، لیکن اس کا نام بلال تھا۔